میں ویسے آپ سے ہی شروع کروں گی. مجھے ذرا لوگوں کے رویے کے حوالے سے بات بتائیے. ایک طرف تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم خوبصورت سے خوبصورت جانور لے کر آئیں, پھر ہم پہلے بھی جانور لے آتے ہیں تاکہ ہماری جانور کے ساتھ انسیت اور محبت جو ہے وہ اسے ڈیولپ ہو جائے, اور اس کے بعد جب پھر یہ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم یہ تو سوچتے نہیں کہ بھی جانوروں کی بھی نفسیات ہوتی ہے, ایسا تھوڑی وہ بس صرف جانور اس کا کچھ. وجہ فرمایا آپ نے, شکریہ. تمام تعریفیں خدائے وحد اللہ شریک کے لیے, درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک, آپ کی جانثار انصار و اصحاب پر. یہ احادیث میں بھی ہے, روایات میں بھی ہے, جو جانور ہیں یہ آپ کے لیے سفارش کا باعث بنے گے, یعنی راستہ آپ کے لیے آسان کریں گے, اللہ کا قرب حاصل ہوگا, اسی لیے قربانی نام رکھا گیا ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ حیوانیت ہم برت رہے ہیں اس معاشرے میں, یہ جا کے شکایت ہی کریں گے, اور سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ پروردگار جانور تو نے ہمیں بنایا تھا, کام انہوں نے کیے جانور والے. دوسرا, ہم پہ اتنا حق تھا کہ ہمارا خیال رکھا جاتا, ہم صحت میں اتنے تھے کہ ہم ان سے جھگڑ سکتے تھے, ہم مقابلہ کر سکتے تھے, ہم ان میں سے کئی کو ہلاک کر سکتے تھے, مگر تیری رضا پہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے, آمادہ ہو گئے. واقعی یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں, مگر اللہ نے ان کو اتنا آپ کی دسترس میں دے دیا کہ قربان آسانی سے ہو جاتے ہیں. پھر بھی اتنا ظلم ان کی پرورش سے لے کر, نگہداشت سے لے کر, خرید و فروخت سے لے کر, ان کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کر قربانی تک. مجھے بڑا فخر ہے, علماء یہاں تشریف فرمائے اس بات کا اظہار کریں گے کہ دین اسلام, دین حق اتنا پیارا دین ہے کہ جانوروں کے پھر ان کے ذبح ہونے کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح نہ ہو, کہیں اس کو دیکھ کے بھی یہ شدت محسوس نہ ہو کہ یہ اس طرح کی تکلیف مجھ پہ گزرنے والی ہے. یعنی جو تکلیف دکھانے کو منع کیا ہے وہ اس پہ کر گزارے, یہ کتنا اذیت والا کام ہے. پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کو اس طرح سے ایذا نہ پہنچائیں, تیز دھار کا استعمال ہو. یہاں پر جو آپ بات کر رہی تھی, میں حیران ہوں, اور سچی بات ہے, موسمی قصائی آ جاتے ہیں نہ ان کو. اب ہمارے پاس ایک قصائی پڑوس میں آئے, وہ مجھے کہنے لگے جی مجھے آپ یہاں کا کانٹریکٹ دلوا دیں, میں آپ کو کچھ سستی رعایت میں 5-6 جانور گرا دوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے جی وہ صبح 6 بجے آ کے بیٹھ گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قصائی ٹائم پہ آتا ہے کہ نہیں آتا, اس نے تو بڑی وقت پہ آ کے پابندی دکھائی, اور 6 بجے آ کے اس نے دھارے لگانا شروع کر دی. لوگ بڑا خوش مطمئن کہ بھئی قصائی ٹائم پہ آ گیا ہے. اب لوگ عید کی نماز بھی پڑھ کے آ گئے, اس کی دھاریں ختم نہیں ہو رہی. 9 بج گئے, 10 بج گئے. ہم نے کہا بھائی اب جانور انتظار کر رہے ہیں آپ کا, ان کی لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے, آ کے ذبح کریں. کہنے لگے بس تھوڑی دیر دھار اور لگا دوں. 11-12 بجے جب 2-4 لوگ چلے گئے نا, پھر میں نے اس کو بولا جا کے, میں نے کہا آپ کو میں نے یہاں کا قصائی بنوایا ہے, جا کے آپ ذبح شروع کریں. کہتے ہیں ویس بھائی ہوا یہ کہ یہ میں موسمی قصائی ہوں, سچی بات یہ ہے. اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ رات یہ اوزار میرے رکھے تھے, بچوں نے دیواروں میں مار دیے ہیں, تو صبح صبح اب ان کی دھاریں نہیں چل رہی ہیں. تو جب آپ کو کوئی پروفیشنلی کوئی بھی کام ہو, آپ کو نہیں آتا اور آپ کود پڑتے ہیں, اذیت کس کو ہوگی؟ جانور کو ہوگی. پھر گوشت اور تمام چیزیں نقصان پہنچیں گی. اس نے جو بڑی محنت سے اپنے رزق حلال سے ایک جانور لے کر آیا, اس میں سے آپ تباہی مچا دیں گے. اور سب سے اذیت ناک بات یہ کہ پھر ہم لوگ مانتے بھی نہیں, اپنی جانوں کا بھی نقصان یہ قصائی کر رہے ہوتے ہیں, چوٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں, زخمی ہو رہے ہوتے ہیں, خود بھی زخمی ہو رہے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے ہمارے یہاں تو جس طریقے سے ذبح کرنے کا جو دستور ہے, جو بتایا گیا کہ کس طریقے سے ذبح کرنا ہے, اس کو تو یہ بھی دیکھ کے کیا گیا کہ جانور کو اس میں تکلیف نہ ہو, اور تکلیف تو کم سے کم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذبح کیا. بھائی اویس ربانی صاحب ابھی کلام فرما رہے تھے, افضل اور بہتر یہی ہے کہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود جانور ذبح کرے اپنے ہاتھ سے. قصائی وغیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ گوشت بنانے کے لیے, کھال اتارنے کے لیے, اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو وہ اجازت دے کسی آدمی کو وکیل بنائے. ہمارے یہاں عام طور پر قصائی ذبح کرتا ہے اور وہ بغیر پوچھے ذبح کر دیتا ہے, وکیل بھی وہ وکالت بھی نہیں لیتا, اختیار بھی نہیں لیتا. کئی دفعہ ایسے مسائل بھی ہمارے سامنے آئے. تو سننے والے یہ سوچیں کہ 7 آدمیوں کی طرف سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہ 7 لوگ بنیادی طور پر جس آدمی کو یا تو 7 میں سے کوئی ایک ذبح کرے, باقی اس کو اجازت دے دیں کہ بھئی تم ذبح کرو, اس کو چھری چلانی آنی چاہیے. اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جانور ذبح کرنا آنا چاہیے, یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک جانور اگر ہم راہ چلتے ہوئے, یہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کراچی میں گائے بھی روڈ پہ گھوم رہی ہوتی ہیں اور جانور بھی ہے, پھر دیہاتوں میں کئی معاملات ہوتے ہیں, اگر جانور گر جائے اور وہ مر رہا ہو تو اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو حلال کرو, اور اگر ہمیں حلال کرنا ہی نہیں آتا تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود یہ چیز کم از کم گلے پر چھری چلانا سیکھ لے کہ اس طریقے سے چلاتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں.
تو ایک تو یہ اجازت والا مسئلہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جانور گرانے کا کیا طریقہ ہے. یعنی ایسا وحشیوں والا رویہ جو ہم رکھتے ہیں جانور کے ساتھ کہ 10 آدمی اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, آپ لائیے جانور, اگر ہمیں پریکٹیکل کرنے کا موقع ملتا تو میں ایک ساتھی کو, اویس بھائی کو بولوں اس کا سر پکڑیں اور میں جانور آپ کو گرا دوں گا. یہ پریکٹس ہے ہماری, چونکہ ہم اجتماعی قربانی میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں آپ جو کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں نا اب کہ جو علامہ اور مفتی صاحب جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں وہ کیسے, تو آپ بھی اپنے گھر میں خود آرام سے قربان کرتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ اپنا جانور بھی خود ذبح کرتا ہوں, اور بعض دفعہ ہمارے ادارے میں جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک وکیل ہوتا ہے, تو ہمیں بعض دفعہ جو ہے نا وہ 50 جانور اکٹھے ذبح کرنے پڑتے ہیں اور ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ. کوئی وہ اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے, یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ کسائی جیسے اویس بھائی نے بتایا تو پروفیشنل کسائی کا انتظام کریں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے بعض لوگ جھٹکے سے ذبح کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے, وہ تو درست ہی نہیں ہوگا جھٹکے سے ذبح کرنا. آپ خرچ بھی کریں تو کچھ ذرا 1-2 ہزار آپ اچھے کسائی پہ خرچ کر لیں گے تو کیا مسئلہ آ جائے گا. اچھا اس کو آپ بھی کنٹینیو کیجیے گا, ساتھ میں جواد بھی اس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا, یہ جو تقسیم کا جو طریقہ کار ہے, جو حصوں کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یوزلی جتنا بھی گوشت ہے وہ لینڈ کرتا ہے ڈیپ فریزرز میں, اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہمیشہ عید قربان سے پہلے جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے پاکستان میں وہ ڈیپ فریزر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ آیا آپ قربانی کو اسلامی عبادت سمجھتے ہیں یا فیشن سمجھتے ہیں. میں بہت صاف بات کر رہا ہوں, اگر فیشن ہے تو ہماری گفتگو بیکار ہے, اس لیے کہ پھر آپ جیسے چاہے اس کو نعوذ باللہ ذبح کریں. اگر تو یہ اسلامی ایک حکم ہے جیسے کہ یہ اسلامی فریضہ ہے تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ احکام ہیں, اس کے کچھ شرائط ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, علماء سنا کر تھک گئے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب نماز غلط ہو جانی تب پوچھنا ہے, روزہ خراب ہو جانا ہے تب پوچھنا ہے, جانور حرام ہو جانا ہے تب پوچھنا ہے, اس سے پہلے نہیں پوچھنا. حج خراب ہو کر کے آ جائیں گے, جی ہاں وہ تب پوچھیں گے آ کر, وہاں گروپ موجود ہے سالار, اس سے نہیں پوچھیں گے. آگے صاحب میں نے ایسے کر لیا, ایسے ٹھیک ہے, اچھا اب چاہیں گے کہ آگا ان کی مرضی کی ہاں کہہ دیں. تو پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ جانور کے حوالے سے یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جہاں آپ اتنے خرچے کر رہے ہیں. اور دوسری بات ایک سب سے اہم چیز, جیسے اویس بھائی نے موسمی, ویسے موسم تو کافی بہتر ہو گیا کراچی کا, لیکن اب 2-3 دن میں جو ایک موسمی وہ آئیں گے نکل کر, اس میں ایک سب سے خطرناک بات, چونکہ ہم ایک فورم پہ بیٹھے ہوئے لہٰذا میں ایک لفظ بڑے آسانی سے یوں بھی کہوں گا کہ ذابح کے لیے پہلی شرط لکھی ہے تمام علماء نے کہ مسلم ہو. واہ سبحان اللہ. ان یکون مسلمن, مسلم ہو. اب سب سے پہلے چیک کر لیں وہ ہے کون. آپ کا جانور ہی سارا اور روبہ قبلہ اور یہ وہ سارا کر دیا, مسلمان ہی اگر نہ ہوا, اور یہ چیک ہو سکتا ہے, بہت آرام سے چیک ہو سکتا ہے, مسلمان ہونا چاہیے. دوسری بات, مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر ان تمام چیزوں کو قیودات رکھنے والا ہو. اس کو تو اپنا 12 بجے تک کا کوٹا پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جانور کا خیال کرنا ہے جب تک وہ اپنا دم خود نہ نکال دے اس وقت تک جوڑوں کو نہ توڑیں. یہاں ابھی گائے کا خون بہا نہیں ٹھیک سے, آپ کو معلوم ہے کہ اندر گائے کا خون نجس ہے, جب تک ضروری مقدار میں خون بہ جانے کے بعد وہ اگر اسی وقت گردن اٹھا کر الٹی کر کے اگر اس نے لگا دی پیٹ کے نیچے اور وہ خون اندر چلا گیا, سارا جانور نجس ہو جائے گا. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ضروری مقدار میں جتنا خون بہتا ہے, بہ جانے کے بعد جو اندر رہ جاتا ہے اسے شریعت نے پاک کنسیڈر کیا ہے, وہ پاک ہے تمہارے لیے, کیونکہ پوری گائے تو خون سے نہیں دھو سکتے نا. چنانچہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور پھر اس کے جوڑ روح نکلنے کے بعد توڑیں. اس کا دم نکالنے کا حکم نہیں ہے. اور جانور کو ایک آدمی گرائے, جانور پہ سب نہ گریں. یہاں جانور گرانے کا حکم شریعت نہیں کہ جانور پہ آپ گر جائیں. چنانچہ بہت احتیاط کے ساتھ, اس لیے کہ یہ قربانی بہرحال ایک ایسا جانور ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے, جیسے واس بھائی نے کہا یہ روایت میں کہ جانور قیامت میں آپ کی سواریاں بنیں گے, تو آپ اپنی سواری کو ابھی سے ڈسیبل کر رہے ہیں, اس کو ایسے بھیگا پتہ نہیں اس کی ہڈی ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام معاملات کو رکھیں, اس قربانی کی ایک روح کو قائم رکھیں, یہ سنت ابراہیمی.